اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد طیب ظاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ بڑی دیر سے یہ کنٹروورسی چل رہی ہے، آریان خان جو کہ شاہ رخ خان کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں یہ مطلب ایک کیس بنا ہے ان پہ کہ جی وہ ڈرگز لیتے ہوئے پکڑے گئے یا ڈرگز ان سے برآمد ہوئی، اور کہا جا رہا ہے کہ اب جو شاہ رخ خان صاحب ہیں انہوں نے اپنے بیٹے پر نظر رکھنے کی ایک کوشش شروع کر دی ہے، اور انہوں نے ایک گارڈ اس کے لیے گارڈ کا تقرر کیا ہے جو ان کے بیٹے پر نظر رکھے گا۔ یعنی اب شاہ رخ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے بیٹے پر نظر رکھیں گے کہ کہیں وہ مٹی تو نہیں کھا رہا، کہیں وہ مٹی کے چکر کے اندر کہیں وہ ٹرک تو نہیں لے رہا، اور اس طرح سے جو شاہ رخ خان صاحب ہیں وہ اب اپنے بچے کے اوپر کڑی نظر رکھنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک طرف جو آریان خان ہیں وہ اب بگڑا ہوا بچہ بن چکا ہے، اس کے پاس پیسہ ہی اتنا ہے، سونے کا چمچہ لے کر وہ پیدا ہوا تھا، تو وہ ظاہر سی بات ہے جب اتنا پیسہ ایک دم سے بغیر محنت کے آ جائے تو وہاں پر تو پھر بندہ اس کو عیاشیوں میں ہی لگاتا ہے۔ اور اب چونکہ وہاں پہ اس کا کام ہی ڈرگز والا ہے، ڈرگز پیتا ہے، ڈرگز سونگتا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے عادت اتنی آسانی سے شاید جائے نہ، اور وہ منہ مارنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے شاہ رخ خان نے جو ہے وہ اپنے بیٹے پر نظر رکھنے کے لیے ایک جو سیکورٹی گارڈ ہے وہ تعینات کیا ہے، اور اس کو بھاری رقم، وہ جو کہتے ہیں نا بھاری ماترا میں رقم دینا، وہ بھاری ماترا میں رقم دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی اب میرا بیٹا جو ہے مزید میرا نام نہ ڈبائے کیونکہ آلریڈی وہ ڈبو چکا ہے۔ اچھا، یہ ایک طنز تو ایک طرف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محبوبہ مفتی بھی جو کیا کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں کی اس کی رہنما ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ آریان خان کا جو کیس ہے وہ اس لیے زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے اور میڈیا اس کو اس لیے اچھال رہا ہے کیونکہ شاہ رخ خان جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، گجرات میں مودی جیسا جو قصاب ہے وہ صرف اس نے بندوں کو نہیں کاٹا، اس نے بندوں پر نہیں چھڑیاں چلائی، اس نے کشمیر میں خون کی کھولی نہیں کھیلی، وہ یہ کہہ لیں کہ چرسی انسان بھی ہے، یہ چرسی ہے۔ چرسی کیسے ہے؟ گجرات سے کروڑوں مالیت کی ٹن کی جو ہے وہ چرس، وہ ہیروئن وہ برآمد ہوئی ہے، اور اس سے پہلے بھی ہوئی ہے 2017 میں غالباً، تب بھی ہوئی تھی، اب بھی ہوئی ہے۔ اور اس کے جو یار خاص جو ہے نا، مطلب جو مودی کا جو یار ہے، اس کا جو سٹنگ ایم این اے بھی رہا ہے، ایم پی بھی رہا ہے، اور مودی کی بڑی کرم نوازی ہے اس پر، تو وہ مودی کو جو جواب میں ہے وہ کرم نوازی اس پر کر رہا ہے، اور مودی کے لیے جو ہے وہ یہ سارا دھندا چلا رہا ہے یہ ڈرگز وغیرہ کا۔ تو مودی خود جو ہے وہ ہندوستان کو تباہی کے دہانے پر لے کر آ رہا ہے۔ پہلے اس نے ویکسین باہر بھجوا کر خوب مال بٹورا، اور اب اس کے تھرو بھی خوب پیسہ بنا رہا ہے، تو اس کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ شاہ رخ خان چونکہ مسلمان ہیں، اور اس سے پہلے بھی ان کو تعصب پسندی کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اب بھی کرنا پڑ رہا ہے، اور بیٹے کے اس کے بعد جو ہے جو سچویشن سامنے آئی اس کے بعد شاہ رخ خان صاحب تو کافی ڈپریشن میں بھی چلے گئے، اور ان کی کچھ تصویریں بھی وائرل ہوئی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ تصویروں میں کتنی حقیقت تھی نہیں تھی، لیکن بہرحال ایک باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو لے کر فکر مند ضرور ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے وہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے جو بیٹے ہیں وہ اور من موجوں میں لگ گئے، جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب خیر، جو مودی سرکار ہے اور جو اس کا پالتو میڈیا ہے وہ شاہ رخ خان کے شاہ رخ خان کے جو بیٹے ہیں اور شاہ رخ خان کو جو ہے وہ ہائی لائٹ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں، اور محبوبہ مفتی کی اس بات سے میں ایٹ لیسٹ جو ہے وہ اتفاق کرتا ہوں۔ اچھا، ایک طرف تو یہ بات ہو گئی، اور ایک دوسری کہانی بھی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آج میں نے سوچا ہے کہ اپنے اس ولاگ کے اندر جو ہے میں دو موضوعوں کو جو ہے اور جو لیٹر سائڈ پر بھی بات کرنے کی کوشش کروں، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کے اندر فلیور دوں۔ تو جو ارطغرل غازی جو سیریز تھی دردش ارطغرل، اس کے دو مین کریکٹر بامسی اور ترگت پاکستان آئے ہوئے ہیں، لیکن مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے
جب وہ پاکستان تو آ گئے ہیں، کہیں وہ پاکستانی فینس کے ہتھے چڑھ گئے اور انہوں نے کہنا ہے جی بھائی آپ لوگوں نے کیا حلیہ بنایا ہوا ہے، آپ لوگ اس لباس میں آ جائیں جو ارطغرل والے لباس میں تھا، وہ ترکو تمہیں کیا ہو گیا، کلہاڑی کہاں ہے تمہاری، اور مامسی تمہاری 2 تلواریں کہاں ہیں، 2 تلواریں لاؤ، کہیں یہ والا معاملہ نہ شروع ہو جائے، کیونکہ اس سے پہلے ایسی چیزیں ہو چکی ہیں. کیونکہ پاکستانی عوام نے چونکہ وہ ایکٹرز جو ہیں وہ خیالی ایک کریکٹر تھے سارے، اور ان کی بھی اپنی ایک زندگی ہے، اپنی لائف ہے، اپنا کلچر ہے، اپنا رہن سہن ہے. تو وہ تصویروں کے نیچے جو کیا نام ہے حلیمہ سلطان، اس کے نیچے کمنٹ کریں، اسرا بلجک جو اداکارہ ہیں ترکش، وہ جی کہ آپ نے یہ کیسا لباس پہن لیا ہے، یہ کیا کر لیا ہے، وہ کیا ہو گیا ہے، تو آپ تو واپس وہ آپ کو تو ہم بڑا نیک سمجھتے تھے، آپ کو بڑا پارسا سمجھتے تھے. اس طرح کے کمنٹس کیے تھے، جس پر جو ناقدین تھے انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب ان کو یہاں سے غائب کرو، ان لوگوں کو، ترکی میں پاکستان کی عزت ہے اس کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں لوگ. تو اب خیر وہ آ گئے ہیں، مجھے امید ہے کہ خیر خیریت سے ان کا یہ ٹور نکل جائے گا، کیونکہ پاکستان بہرحال بڑے دل کا ملک ہے، بڑی مہمان نوازی والا ملک ہے، اور یہاں کے لوگ بلا شبہ بہت ہی مہمان نواز ہیں. اس سے پہلے جو ارطغرل غازی کے مین کردار تھے دوان، وہ بھی آئے تھے پاکستان. تو اب جو ہے یہ دونوں آئے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے پہلے ارطغرل غازی کے جو مین کریکٹر تھے اینگن التان، وہ بھی آئے تھے. خیر وہ اس کو پاکستانیوں نے چونا لگا دیا، وہ ایک کاشف نامی کوئی تھا بدماش، اس نے چونا لگا دیا. تو کیا عزت رہی. وہ الگ بات ہے کہ اینگن التان نے وہاں پہ بھی بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا اور پاکستان کی تعریف ہی کی، حالانکہ کام تعریفوں والے کوئی نہیں ہے، 76 کھانے والے کام ہیں سارے. تو اب مجھے امید ہے کہ اب بعد میں کوئی اور اسکینڈل نہ نکل جائے دونوں کا بھی، جو ان کو دونوں کو لایا ہے، کوئی ٹریول ایجنٹ ہے وہ بھی کوئی فراڈ نکل آیا ہے، بعد میں ان کو چونا لگا گیا ہے. تو پھر یہی نہ ہو کہ واقعی بامسی کو جو ہے وہ 2 تلواریں نہ نکالنی پڑ جائیں اور وہ اس کو کلہاڑ نہ نکالنا پڑ جائے تربت کو. تو خیر ہم امید کرتے ہیں کہ ان دونوں کا جو یہاں کا جو وزٹ ہے پاکستان کا، وہ خیر و عافیت سے نکل جائے. تو امید کرتا ہوں ناظرین کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اب تک اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہباں.